تو یہ نہایت ہی حساس ٹاپک ہے، مگر ظاہر ہے اس کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں یہ ڈیڈ اینڈ پہ جاتے جا رہے ہیں. اب جہاں سے کوئی بھی جو راستہ آگے بند گلی سی لگتی ہے، کوئی بھی اچھا راستہ نظر نہیں آ رہا. کیسے دیکھتے ہیں اوور آل یہ سچویشن کو؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ. میں تو آج سے کچھ 2 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسی صورتحال ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی اور اگر پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ آپس میں ٹکرائیں گے تو اس میں سے جو بھی ہارے گا پاکستان ہارتا ہے. تو یہ تو صورتحال ابھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر سیاسی بیانیاں بھی یہ سیاستدان جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ نہیں دے سکتے. الیکشن بھائی یہ جیت کے نہیں آئے ہیں، آپ کو اقتدار دے دیا گیا ہے، معیشت آپ سے چل نہیں رہی ہے، آپ اگر سیاسی بیانیاں بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے بھی صرف بات ملاقات کی نہیں ہے. عمران خان جیل کے اندر ہیں، کیسز چل نہیں رہے ہیں، کوئی آگے بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. تو اگر یہ جیسے صورتحال ہے ویسے ہی جمود میں چلتی رہے تو ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے. تو ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ سٹیٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہو، کچھ ایسا جھٹکا لگے جس سے جو اس وقت کا سٹیٹس کو وہ بدلے. انہوں نے اپنا ریٹرک بڑھا دیا، بہت فیور پچ کے اوپر چلا گیا. لیکن جیسے آپ نے کہا جہاں پہ مستقبل پوری قوم کا ہو، 25 کروڑ لوگوں کا ہو، وہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے، بالکل بھی یہ جو ہو رہا ہے یہ ملک کی بہتری کے اندر نہیں ہے. اور ہم اور آپ تو بار بار ایک ہی بات بولتے رہے ہیں کہ ایک نیگوشیٹڈ پروسیس، ایک ڈائلاگ کے پروسیس کے تھرو، چاہے آپ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جیسے الیبوریٹ سیٹ اپ کی طرف جائیں یا کوئی سادہ سی بند کمرے کے اندر گفت و شنید ہو، ایک آئین کے دائرے کے رہنے کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. اسد، نون لیگ کے جو اکثر لیڈر حضرات ہیں ان کے ہاں ایک بڑا اس چیز پہ ایک خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی ہے، کہ ان کے لیے ون ون ہے کہ پی ٹی آئی ورسز جو ہے نا ریاستی ادارے آ گئے ہیں تو ان کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا تو خیال ہے وہ بھی اس کے اندر سے کوئی وکٹر کے طور پہ نہیں ایمرج کرتے نظر آتے. دیکھیں، دو مختلف چیزیں نا. ایک تو انہوں نے اپنی سیاست تو بیڑا غرق کر دی نا مستقبل کے لیے. یہ صرف اس وقت کی کھیل ہو رہی ہے. اگر آپ بولیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں جو ہیں وہ 70 سال سے اوپر عمر کے ہیں تو وہ ان کو مستقبل کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل کوئی ہے کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے فی الحال کے چھوٹی سی اپنی وقتی طور پہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے، اپنے سیاسی مخالف کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا. لیکن انہوں نے اپنی جو سیاسی جو جتنی بھی ساکھ تھی وہ تو ختم کر کے رکھ دی نا. تو وہ تمام کم ہیں تحریک انصاف کے مقابلے میں، لیکن مسلم لیگ نون کے بھی تو بڑے ورکر ہیں یار. 20 سال جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، 30 سال کام کیا ہوا کچھ لوگوں نے، لیڈرز ہیں ویسے. ان کی تو سیاست آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دی نا اپنی ذاتی فائدے کے لیے. اگلی جو نسل آنے والی ہے، جو مریم اور حمزہ اور یہ لوگ ہیں، آپ نے ان کی سیاست کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. لیکن جس ایکسٹریم پہ اب یہ معاملات چلے گئے نا، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. یہ اگر ڈیسائسولی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے تحریک انصاف تھریٹ ہی نہیں رہا ہے، تو مجھے بتائیں یہ پرپس کیا سرو کرتے ہیں اس وقت؟ تو ان کا پرپس ہی صرف ایک، اس لیے یہ کام ادھر بیٹھے ہوئے نا. جیسے پہلے میں نے کہا، نہ وہ الیکشن جیت کے آ رہے ہیں، نہ معیشت سنبھالی جاتی ہے، نہ سیاسی بیانیہ ہوتا ہے. تو جس دن تحریک انصاف کی اپوزیشن کا تھریٹ بھی ختم ہو گیا تو ان کے بھی دن بہت زیادہ نہیں چلیں گے اس کے بعد. یہ ابھی جو دونوں طرف سے اب دھمکیوں کا سلسلہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کنڈی صاحب بھی آج کہہ رہے تھے، عقیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو بھی بین کریں گے، اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. دوسری طرف سے بھی جس طرح محمود خان اچکزئی نے کہہ دیا کہ جی ابھی وہ کوئی آپ گورنر راج لگائیں گے تو ہم ہر چوک کا ڈی چوک بنا دیں گے. ان کی طرف سے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں. اور خطے کی صورت اور انٹرنیشنل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کیا سچویشن ہے اس میں. یہ کوئی جس طرف جا رہی ہیں چیزیں، یہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا فور ایدر پارٹی؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، سب کا ہی نقصان ہے نا، چاروں طرف نقصان ہے. اور سب سے اہم چلیں سیاسی، کیا رسک لیے جا سکتے ہیں یہ؟ اس میں سے کوئی آبجیکٹو کیا کوئی اچیو کرے گا ایدر سائیڈ؟
میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہ تو بڑا آبویسلی نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ کہ سیاسی جو لیڈرز ہیں ریاستی ادارے جو ہیں سب چاروں طرف آپ کے جو ہے ادھر نقصان ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ تو یار وہ 25 کروڑ لوگ جو بنا دیے جاتے ہیں ساری بحث کے اندر۔ آپ کو پتا ہے، آپ معیشت کو اچھی طریقے سے کور کرتے ہیں، غربت کی سطح جو ہے وہ دہائیوں میں سب سے اوپر پہنچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، لوگوں سے زندگی نہیں گزاری جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر آپ اوپر کی صورت دیکھیں، ایسے لڑائی ہو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا، کس امن کی دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں۔